بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے تو کسی کو غیر مسلم کے گھر میں پیدا کیا ہے، کسی کو لمبے قد والا بنایا ہے تو کسی کو چھوٹے قد کا بنایا ہے، کسی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور کسی کو کم خوبصورت بنایا ہے، کسی کو گورے رنگ کا بنایا ہے تو کسی کو کالے رنگ کا بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے، کوئی ذہین ہے تو کوئی کن ذہن ہے۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا انداز ہے جو مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملے، یعنی تمہارے پاس میسر نہ ہو، تو اس کے اوپر تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ فَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر تمہیں کوئی چیز مل جائے تو اس پر تمہیں اترنا نہیں چاہیے، یعنی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رشک آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش میرا بھی مرتبہ، میرا بھی رتبہ، میرا بھی مقام اس جیسا ہوتا۔ اور بعض ذہنوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہمیں امیر نہیں بنایا، دوسروں کو امیر بنایا ہے، ہم غریب کیوں رہ گئے؟ تو اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، وہ حاکم ہے، پروردگار ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اور وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہی عطا کرنے والا ہے، اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق بالکل درست اور صحیح دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خوبصورتی دی ہے تو اس کے پاس دولت نہیں ہے، اگر دولت ہے تو سکون نہیں ہے، اگر سکون ہے تو اس کے پاس آسائش نہیں ہے، اگر آسائش ہے تو اس کے پاس کوئی اور چیز ایسی ہوگی جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر کچھ زیادہ دیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی کمی ضرور ہوگی جو وہ بندہ محسوس کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے، جہاں پہ رکھا ہے، جس گھر میں پیدا کیا ہے، جس ماحول میں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ ہم اپنے خیال کے اندر یہ بات تصور میں لے آتے ہیں کہ فلاں چیز میرے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس کو تم پسند نہیں کرتے
وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ حدیث قدسی کے اندر ہمیں ایک بات بڑی خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک میری چاہت ہے، ایک میری رضا ہے، ایک تیری چاہت ہے، تیری رضا ہے، تیری پسند ہے۔ اگر تو نے اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو، اپنی رضا کو میری رضا سے مقدم کر دیا، یعنی کہ اپنی رضا کو چاہا، تو میں تجھے تھکا دوں گا تیری چاہت کے اندر، اور اگر تو نے میری چاہت کو مقدم رکھا اور میری چاہت کے مطابق چلا، میری رضا پہ راضی رہا، تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں، جو چاہتے ہیں، جو اس کی رضا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث ملتی ہے کہ ایک بندے کو اگر احد پہاڑ جتنا سونا دیا جائے تو وہ دوسرے کی طلب کرے گا، اگر دوسرا دیا جائے تو وہ تیسرے کی طلب کرے گا، تو صرف اور صرف اس کی خواہشات کو وہ صرف موت ہی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ جتنا بھی مجھے ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ چیز نہیں اویلیبل جو آپ کے پاس موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری خصلتیں ایسی ہیں، خوبیاں ایسی ہیں جو تمہارے پاس ہیں، دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ دوسرا چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ یہ جو انسان کی خواہشات کی لمبی لسٹ ہے، یہ بندے کو حقیقت میں سکون نہیں لینے دیتی۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول تھے، غریب تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ سے راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اعمال سے راضی رہے گا۔ کہنے لگا نہیں مجھے مال چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ ضد کرنے لگے تو آپ نے ان کے لیے دعا کر دی، یا اللہ اسے مال عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کر دیا، کچھ بکریاں خریدی، پھر اور بڑھی، بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب فجر اور عشاء کی چھوٹ گئی، آہستہ آہستہ باقی نمازیں بھی چھوٹنا شروع ہوگی۔ آہستہ آہستہ ویکلی یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح وہ معاملہ ہوا، ریوڑ اور بڑھتا گیا، مدینے سے باہر جگہ لینی پڑی، وہاں پہ ریوڑ کو رکھنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، حضرت ثعلبہ سے زکوٰۃ کی ڈیمانڈ کرو اور زکوٰۃ لے کے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی 2.5%، وہ آپ ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا میں نے تم سے زکوٰۃ نہیں لینی، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے غمزدہ ہوئے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی آئے، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو قبول نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہوا، کیس سالی بھی آ گئی، حضرت ثعلبہ مال لے کے آئے، کہا کہ نہیں، جس کا مال رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ انسان جب دنیا کی دولت بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اس کے اندر خواہشات کے ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ کی قربت سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، آسائش بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں پھر بھی سجدہ ریز رہتے ہیں، سر خم تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب بندہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے راضی ہو جاتا ہے تو حقیقت میں وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اور جو میرے لیے مجھے نہیں دیا ہوا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ میرا رب مجھے پسند کرتا ہے اور میرے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو میرے لیے بہتر اور اچھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم غور کریں اور توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں، اور یہ سیدۃ النساء ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہیں، اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، لیکن ہاتھوں میں دیکھتے ہیں چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے ہیں۔ کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، اگر ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملا نا تو پھر بھی شکوہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا غم کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ کاش میرا باپ ہوتا یا کاش میری والدہ ہوتی تو کیا بات تھی۔ کبھی بھی اپنا غم نہیں بیان کیا، بلکہ لوگوں کا غم آپ سنا کرتے تھے۔ کبھی نہیں کہا کہ مجھے تائے میں پتھر پڑے ہیں، میں نے بھوک کاٹی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں کیا، اور ہمیں بھی تربیت یہی دی ہے کہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور کافی دنوں کی بھوک تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے اوپر کچھ گوشت رکھا اور کہا کہ میرے گھر میں دے جاؤ، فاطمہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ یہ انداز تھا، یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا پہ راضی، ہمیشہ راضی رہنا۔ لیکن ہماری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی، ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت جل جلالہ سے ہم راضی ہی نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں کوئی ایک چیز مل جاتی تو ہم دوسری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، دوسری ملتی ہے تو تیسری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تیسری ملتی ہے تو چوتھی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کبھی ہم راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری دعاؤں بھی اثر نہیں ہوتا، کیوں کہ ہم اللہ کی رضا پہ تو راضی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو آپ سے کچھ لوگوں نے، یعنی آپ کی قوم نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور پوچھیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم کریں اور اللہ راضی ہو جائے۔ ان کے گمان میں یہ بات تھی کہ نماز کا حکم ہوگا، یعنی نوافل کا حکم ہوگا، روزے کا حکم ہوگا، جہاد کا حکم ہوگا، زکوٰۃ کا حکم ہوگا، صدقہ و خیرات کا حکم ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو بتا دو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یعنی جس حال میں بھی رکھا ہے، اگر مصیبت ہے، تکلیف ہے، آفات و بلیات ہیں، کسی قسم کا بھی مسئلہ مسائل ہے، میری رضا پہ راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ تو چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی دیکھ کر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، تنگی کے باوجود بھی، کم رزق ہونے کے باوجود بھی اللہ کے اوپر راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کا بندے سے راضی ہونا باکمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا باکمال ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایک سجدہ کوئی بندہ کرے اور وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک فحاشہ ہے، جسم بیچتی ہے، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کسی اندھے کو رستہ دکھا دے، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، 40 سال نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 سینکڑ کے اندر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ ہی ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس حال میں کیوں رکھا ہوا ہے، مجھے غربت میں کیوں رکھا ہوا ہے، مجھے ہی تکلیفیں کیوں آئی ہیں، مجھے ہی آفات و بلیات کیوں آئی ہیں۔ یہ بندہ ہی ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تو اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ طلب کرتا ہے میرے پاس اولاد ہو، چاہے بیٹی ہو، بیٹی ہو جائے تو بیٹے کی طلب کرتا ہے، بیٹا ہو جائے تو کہتا ہے گھر ہونا چاہیے، گھر آ جائے تو کہتا ہے گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی آ جائے تو کہتے ہیں میرے پاس مال ہونا چاہیے، مال آ جائے تو کہتا ہے میرے پاس عہدہ ہونا چاہیے، عہدہ آ جائے تو کہتے ہیں میرے پاس حکومت ہونی چاہیے۔ تو وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے،
وہ کبھی بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کی رحمت سے ہمیشہ راضی رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا، میرا رب جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو تو میں تجھ سے محبت کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تم ایک قدم چل کے آؤ گے تو میں 2 قدم چل کے آؤں گا۔ پہلے آپ کا سٹیپ ہونا چاہیے، آپ کا قدم بڑھنا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی تکریم ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈبل تم سے محبت کرے گا، ڈبل تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم مال خرچ کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں 7 گنا 10 گنا 700 گنا بھی بڑھا کر دوں گا، لیکن تم پہلے قدم تو اٹھاؤ، پہلے آگے بڑھنا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جس سے اللہ راضی ہے۔ آپ ان کو ایک ایسے بندے کے پاس لے کے گئے جو معذور تھا، دکھائی بھی کم دیتا تھا اور چلنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، لیکن کہہ رہا تھا زبان سے شکر ہے اللہ تیرا، کرم ہے تیرا اللہ، شکر ہے تیرا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہے؟ کہا ہاں، یہ وہ بندہ ہے جس حال میں ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا، چل بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی شکر کرتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو میری رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، میرا جوتا ٹوٹ گیا تو میں چلنے لگا اور میں نے اپنے آپ سے کہا اتنا بڑا شیخ ہوں اور میرا جوتا ٹوٹ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے اندر ایک شکوہ پیدا ہوا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو میں نے شکر ادا کیا، پروردگار تیری رضا پہ راضی ہوں کہ میرے پاس جوتا ٹوٹا ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر دنیا دار کو دیکھنا ہے تو اپنے سے کم سے دیکھیں، یعنی کہ مال و متاع کے حوالے سے اپنے سے کم سے دیکھیں۔ گاڑی والا ہے تو موٹر سائیکل کو دیکھیں، موٹر سائیکل والا ہے تو سائیکل والے کو دیکھیں، سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھیں، اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ دین کا علم دیا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ دین میں اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھے، تو کبھی بھی تمہارے زبان سے ناشکری پیدا نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک بیٹے تھے، بیمار تھے، تو آپ کچھ کمانے کی غرض سے باہر نکلے، جب واپس آئے تو بیٹا انتقال کر گیا۔ آپ جب گھر آئے تو آپ کی اہلیہ نے کوئی وویلا نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، آپ کی خاطر تواضع کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی امانت مکمل طور پر واپس کر دینی چاہیے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمیں دی تھی، آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کی رضا پہ راضی رہا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ تیری اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پسند کیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو 9 بیٹوں سے نوازا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے راضی ہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر آرزو کو پورا کرے گا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس حال میں بھی ہیں اس حال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔